أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. صدق اللہ العظیم. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، سو وہ ہو گئے جیسے پتھر یا ان سے بھی سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں جن سے جاری ہوتی ہیں نہریں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور نکلتا ہے ان سے پانی. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے تمہارے کاموں سے. جیسا کہ گزشتہ مجلس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک شرارت، یعنی ایک شخص کا اپنے چچا کو قتل کر دینا اور پھر دوسرے پر اس کا الزام لگانا، اور ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہنے کی وجہ سے معاملہ اس وقت صاف نہیں ہو پایا تھا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ لوگ پہنچے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. پھر وہ تدبیر بتلائی گئی کہ گائے یا بیل کے فلاں متعینہ جانور کے گوشت کو کاٹ کر کے اس مردے کے جسم پر ڈالا جائے جس کے ذریعے سے وہ زندہ ہوگا اور پھر زندہ ہو کر کے ساری باتیں بتلا دے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. قرآن اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اس کے باوجود، یعنی ایسی صاف صاف نشانیاں آنے کے باوجود بھی ان کے دل اتنے سخت تھے کہ وہ حق بات قبول نہیں کرتے تھے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود تھی ان لوگوں کے سامنے، اور آپ علیہ السلام پر وحی کے نازل ہونے کو وہ لوگ دیکھتے تھے، لیکن ان کے دل اتنے سخت تھے کہ وہ حق بات کو قبول کرنے کے قابل نہیں تھے. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تم لوگوں کے قلوب، یعنی یہودیوں، تمہارے قلوب اس کے بعد، یعنی اس واقعے کے بعد، اس وجہ سے کہ جب بات واضح ہو گئی، غلطی تمہاری ثابت ہو گئی، اور نبی کی نبوت کی دلیل کے طور پر بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی برحق نے اس واقعے کی تحقیق کر کے تمہیں بتلا بھی دیا، اس کے باوجود تم نے نبی کو نہیں مانا. فرمایا تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے، اور آگے فرماتے ہیں وہ پتھر کی طرح سخت ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں. یہاں سختی میں ان کے دلوں کی سختی کو پتھر سے تشبیہ دی گئی. پتھر، لوہا، ہم لوگ عام طور سے لوہے کو پتھر سے زیادہ سخت سمجھتے ہیں، اس لیے کہ لوہے کے ایسے آلات ہیں جن کے ذریعے سے پتھروں کو تراش لیا جاتا ہے، لیکن لوہا بہرحال آگ میں تپانے کی وجہ سے پگھل جاتا ہے. پتھر آگ میں بھی
پگھل نہیں پاتا۔ تو اس وجہ سے پتھر جو ہے لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلوب کی سختی کو پتھر سے تشبیہ دی، اور آگے فرمایا کہ پتھر بھی تو تم سے بہتر ہیں۔ ان میں کچھ پتھر ایسے ہیں کہ بعض چٹانیں ایسی ہوتی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کچھ ایسے چٹان ہیں جن کے نیچے سے نکلنے والے جھرنوں سے، ان سے نکلنے والے پانیوں سے ندیاں اور دریائیں بہتی ہیں، اور کچھ چٹان ایسے ہیں جن میں سے پانی کا کچھ حصہ بہتا ہے، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے اوپر سے نیچے گرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ پتھر بھی تم سے بہتر ہیں۔ کبھی وہ تو پتھر پگھلتا نہیں ہے، پتھر کے نیچے سے پانی بہتا ہے، یعنی ایک طرف تو ان کی سختی کو پتھر سے تشبیہ دی گئی، دوسری طرف لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں، لوگوں میں اب دیکھ لیا جائے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے آنکھوں سے تو آنسو نہیں نکلتا لیکن ان کے دل پگھلتے ہیں، ان کے قلوب نرم ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان دونوں کے مقابل ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں لوگوں کی، یہودیوں کے قلوب کو، ان کی سختی کو پتھر سے تشبیہ دی ہے۔ اب قساوت قلبی، دل کا سخت ہو جانا بہت بڑا نقصان ہے۔ دل کے سخت ہونے کو قساوت کہتے ہیں اور نرم دل ہونے کو رقت کہتے ہیں۔ ایک مسلمان کا دل سخت نہیں ہونا چاہیے، نرم ہونا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے یہاں، ایک دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ ہمیں شبہ ہوتا ہے کہ پتھر اللہ کے خوف سے کیسے، پتھر کے چٹانوں کے نیچے سے پانی بہنا تو ہم نے دیکھا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے پتھر کا گرنا کیسے ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو نہیں کہا گیا کہ جو پتھر بھی اوپر سے لڑکتا ہے، اوپر سے گرتا ہے، وہ اللہ کے خوف سے ہے، ایسا تو نہیں ہے، بلکہ بعض پتھروں کا اوپر سے نیچے کی طرف گرنا یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ انسان کوئی یہی نہیں کہ انسان اور جنات ہی اللہ کی عبادت کرتے ہوں، بلکہ انسان اور جنات کے علاوہ بہت سارے مخلوق ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا خوف ان میں رہتا ہے۔ قرآن کریم میں موجود ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے دنیا میں جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو، جس کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو، جو اللہ کی تعریف نہ کرتی ہو۔ بات یہ ہے کہ ہمیں ان کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں بہت سارے واقعات ایسے پیش آئے جس میں پتھروں کا، کنکروں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کلمہ پڑھنا وغیرہ چیزیں ثابت ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں کنکریاں پڑی تھی، 7 یا 9 عدد کنکری تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ میں لیا تو وہ کنکریاں تسبیح پڑھنے لگی۔ پڑوس میں رہنے والے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ان کنکریوں کے تسبیح پڑھنے کی آواز کو سنا، وہ ایسی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے پڑوس میں رہنے والے حضرت خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کے ہاتھ میں دیا، تو وہاں بھی ان کنکریوں نے ان کے ہاتھ میں بھی دعائیں پڑھی۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ان کنکروں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا، وہاں بھی ان کنکروں نے تسبیح پڑھی، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا تو وہاں بھی ان کنکریوں نے تسبیح پڑھی۔ وہ صحابی جو پڑوس میں تھے وہ کہتے ہیں کہ
کہ میں نے ان ساروں کے ہاتھوں میں کنکریوں کے تسبیح پڑھنے کی آواز کو ایسے محسوس کیا جیسے شہد کی مکھی کی بنبناہٹ محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایتوں میں پتھروں کا آپ علیہ السلام سے بات کرنا اور آپ سے محبت کرنا، ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھنے میں تو ایک جمادات میں سے ایک چیز ہے، ایک غیر ذی روح چیز ہے، جاندار چیز نہیں ہے، لیکن اللہ کی شان ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس کا اللہ سے کنیکشن ہے، باقاعدہ ہے۔ قرآن یہی کہتا ہے کہ ہمیں اس کی تسبیح سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن وہ تسبیح اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض موقعوں پر ان کا احساس ہوتا تھا، نبی علیہ السلام سے یہ چیزیں محبت بھی کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں اس پتھر کو اچھی طرح جانتا ہوں، جس وقت میری بعثت ہوئی تھی، جب میں نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا، ایک پتھر باقاعدہ مجھے سلام کیا کرتا تھا، میں اس پتھر کو جانتا ہوں، ہے تو پتھر لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا۔ اور ایک صاحب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو پہاڑ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اس وقت تمہارے اوپر سے کون گزر رہا ہے؟ تو پہاڑ جس پر آپ علیہ السلام گزر رہے تھے وہ جواب دے رہا تھا کہ مجھ پر سے اللہ کا نبی گزر رہا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی پوری طرح تعمیر نہیں ہوئی تھی، ممبر شریف نہیں بنا تھا، تو اس موقع پر کچی مسجد جب تھی تو اس وقت آپ علیہ السلام نے کھجور کی ایک ٹہنی، کھجور کے ایک تنے پر سہارا لے کر کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے، ایسے ٹیک لگا کر کے۔ اس کے بعد جب ممبر شریف بن گیا تو آپ علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دینے لگے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ وہ جو ستون تھا، وہ جو کھجور کا جو تنا تھا، وہ اتنا رونے لگا، ایسا رونے لگا جیسے بچے کی رونے کی آواز آتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایسا روتے ہوئے دیکھا، اس ستون کو، جیسے بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو۔ اور آپ علیہ السلام ممبر پر سے نیچے اترے اور اس کے پاس گئے اور اس پر ہاتھ رکھا، پھر جا کر کے وہ خاموش ہوا۔ پھر آپ نے تسلی دی اسے، گویا کہ روتے ہوئے بچے کو جس طریقے سے بہلایا جاتا ہے اس طریقے سے آپ کو اسے بہلانا پڑا، تب جا کر کے خاموش ہوا۔ تو اللہ کے نبی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جمادات ایسی ہیں، ان میں بھی اثر قبول کرنے کی چیزیں موجود ہیں، لیکن یہود ایک ایسی قوم ہے جس کے دل اتنے سخت ہیں، ان کے قلوب اتنے سخت ہیں کہ وہ پتھر سے بھی گئے گزرے ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قساوت قلبی، دل کا سخت ہو جانا بہت ہی بری چیز ہے، بہت ہی غلط چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 چیزیں بدبختی کی نشانی ہیں۔ اس میں پہلی چیز فرمایا کہ آنکھوں کا خشک ہو جانا، آنکھیں خشک ہو گئیں، آنسو جاری نہیں ہوتے، ندامت ہمارے دلوں پر ہمارے گناہوں پر ندامت نہیں ہے اور ہمیں اپنے گناہوں پر رونا نہیں آتا، فرمایا یہ بدبختی کی نشانی ہے۔ اور آگے فرمایا دل کا سخت ہو جانا، یہ بھی بدبختی کی علامت ہے کہ آدمی کا دل سخت ہو جائے۔ اور آگے فرمایا لمبی لمبی امیدیں ہو جانا، زندگی کچھ اتنی ہے اور امیدیں بہت آگے تک بندھی ہوئی ہیں، بہت زیادہ امیدیں آدمی لگایا بیٹھا ہے، دور دور کی۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں مشہور روایت ہے، آپ نے چوکور ایک نقشہ بنایا اور اس میں درمیان میں ایک لکیر کھینچی، آپ نے جو اس چوکور سے بھی آگے نکلا ہوا تھا، اور اس درمیانی لکیر کے آس پاس میں آپ علیہ السلام نے چھوٹی چھوٹی مختلف لکیریں کھینچی، اور آپ نے اس پورے نقشے کو اس بات سے تشبیہ دی کہ یہ انسان کی زندگی ہے، جو چوکور یہ مربع جو میں نے بنایا ہے، مربع نقشہ،
یہ انسان کی زندگی ہے، اور یہ جو اس کے آس پاس سے نکلے ہوئے چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں اس پر آنے والے حالات ہیں، اور یہ جہاں سے درمیان کی جو لکیر ہے وہ انسان ہے۔ انسان اسی یہ جو چار لکیریں ہیں اتنی ہی اس کی زندگی ہے۔ اب لیکن اس کے آگے جو لکیر نکلی ہوئی ہے وہ اس کی امیدیں ہیں۔ انسان کی زندگی 60 سال کی ہے اور وہ سوچتا ہے 120 سال کی، وہ اپنی زندگی سے بہت آگے سوچتا ہے۔ تو فرمایا کہ بدبختی کی نشانی یہ ہے کہ آدمی کی امیدیں لمبی ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دل کا سخت ہو جانا بعض وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آدمی بہت زیادہ بات کرنے لگے، بہت زیادہ باتوں کا زیادہ کرنا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسری باتوں میں نہ لگو، اس لیے کہ زیادہ بات کرنا انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ کثرت الضحک تمیت القلب، کہ آدمی کا ہنسنا، کھلکھلا کر کے ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے انسان کا دل۔ اسی طرح دل کو سخت کرنے والی ایک تیسری چیز ہے گناہوں کی کثرت۔ آدمی گناہ کرتا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں وہ روایت موجود ہے جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک گناہ آدمی کا دل بالکل صاف سفید رہتا ہے، جب ایک گناہ کرتا ہے اس پر ایک دھبا لگتا ہے، اور پھر جیسے جیسے گناہ کرتا جاتا ہے ویسے ویسے اس صاف دل پر دھبے لگتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہم اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے کریں کیا؟ اس کے کیا راستے ہیں؟ کن اسباب کے اختیار کرنے کے بعد یہ دل نرم ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے احادیث کے ذخیرے میں اس کا بھی علاج بتلایا کہ کیا چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے آدمی کا دل نرم ہو سکتا ہے۔ نرم دل انسان، فرمایا کہ سخت دل انسان اللہ سے دور ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اللہ کو نرم دل انسان بہت پسند ہے، جس کا دل نرم ہو، جس کا قلب نرم ہو، جس کے دل میں رقت ہو، اللہ کا خوف ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے دلوں کو نرم کرنے کے لیے فرمایا کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، انہوں نے سخت دلی کی شکایت فرمائی کہ یا رسول اللہ میرا دل سخت ہو چکا ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے ایک علاج بتلایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ یہ آپ کا بتایا ہوا نسخہ ہے کہ کوئی یتیم ہے اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرو، تمہارے دل میں نرمی آئے گی۔ اور آگے دوسری حدیث میں فرمایا کہ ذکر کا زیادہ کرنا، کثرت سے ذکر کرنا دل کو نرم کر دیتا ہے۔ ہم اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے والے بنے کہ ہمارا قلب نرم ہو، اس میں رقت آئے، نرمی آئے۔ اسی طرح موت کو کثرت سے یاد کرنا، موت کو، دنیا سے جانے والی زندگی، دنیا کے ختم ہونے والی زندگی کو یاد کرنا۔ آج لوگ دنیا میں ایسی زندگی گزارتے ہیں جیسے اس دنیا کی زندگی کے بعد کوئی آخرت کی زندگی ہے ہی نہیں۔ اچھے سے اچھے مسلمان بھی یہ سوچتے ہیں کہ بس جو کرنا ہے اسی زندگی میں کر لو، آخرت کی کوئی سوچ ہمارے آخرت کا کوئی پلان نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا بابر بعیش کوش کہ زندگی دوبارہ نیست، یعنی زندگی میں جتنا چاہے عیش کر لو، اس کے بعد گویا کی زندگی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ حقیقت، یہ ایک اسلامی سوچ نہیں ہے۔ مسلمان تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ الدنیا مزرعۃ للآخرہ، دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے۔ یہاں جو انسان بوئے گا وہ آخرت میں اسے کاٹنا ہے۔ جو چیزیں یہاں جن چیزوں پر محنت کرے گا اللہ کے ہاں وہی چیزیں وہ پائے گا۔ اس کے بغیر آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا،
کہ اللہ نے زندگی اور موت اس لیے بنائی تاکہ تم میں سے کون اچھا ہے، کون اچھا عمل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ یہ آزمانا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم ہیں کہ زندگی کے آخری لمحے تک آدمی کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے دنیا بنائی جائے، کس طریقے سے یہاں زیادہ سے زیادہ لمبی مدت تک رہنا ہے، یہی چیزیں ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا، موت کو کثرت سے یاد کرنا یہ بھی دلوں کو نرم کرنے والی چیز ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کی حیثیت بالکل مسلمان بے حیثیت ہو جائیں گے، دوسرے اقوام مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایسے دعوت دیں گے ایک دوسرے کو، مثلا یہود ہیں، عیسائی ہیں، کفار ہیں، مجوسی ہیں، یہ لوگ آپس میں ایک دوسروں کو دعوت دیں گے کہ آؤ آؤ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، ایسی دعوت دیں گے، ایسا بلائیں گے آپس میں ایک دوسرے کو، جیسے ہم لوگ دسترخوان بچھانے کے بعد مہمانوں کو بلاتے ہیں، آؤ آؤ مختلف کھانے ہیں یہاں ان کو کھا لو، جس طریقے سے ہم لوگ بلاتے ہیں اس طریقے سے اس طرح دوسرے اقوام مسلمانوں کو ختم کرنے کی ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، آؤ آؤ مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیسا دور ہوگا وہ، کیا اس دور میں ہم لوگ بہت کم ہوں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت تو تمہاری بڑی تعداد ہوگی، مسلمانوں کی اس وقت بہت بڑی تعداد ہوگی، کچھ کم نہیں ہوں گے مسلمان دوسرے قوم سے، تعداد میں بہت بڑے ہوں گے۔ لیکن آپ نے فرمایا انتم غثاء کغثاء السیل، کہ تم لوگ ایسے بے حیثیت ہوں گے جیسے پانی میں بہنے والی کوڑی ہے، جیسے کبھی بارش برستا ہے، بارش ہونے کے بعد پانی بہتا ہے تو اس کے اوپر جیسے کچرا جیسا بہتا ہے اوپر بے حیثیت بن کر کے، وزندار چیز زمین میں رہ جاتی ہے، بے وزن چیزیں جیسے پانی میں بہتی ہیں، اس طریقے سے تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی۔ مسلمان کثرت سے ہوں گے، بڑی تعداد میں ہوں گے، کثیر تعداد میں ہوں گے، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے، ایسا کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہن ہوگا مسلمانوں کے دلوں میں۔ صحابہ نے پوچھا وہن کیا چیز ہے، کہ یہ کیا چیز ہے وہن؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت کو ناپسند کرنا، موت سے کراہت، آدمی موت سے ڈرے، مسلمان ہو کر کے موت سے ڈرے گا، مسلمان ہوگا لیکن موت سے ڈرے گا۔ حالانکہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو یہ ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کے بندے کو اللہ سے ملانے والا، موت ایک برج ہے، ایک پل ہے، بندہ اس پل سے پار ہو کر کے اللہ کے پاس جانے والا ہے۔ جو اس نے اعمال ادھر کیے ہیں اس دنیا میں وہ دوسری دنیا میں جا کر کے اللہ کے پاس حاصل کرنے والا ہے۔ تو فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک پل ہے جو اپنے دوست کو دوست سے ملانے والا پل ہے، اس سے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے گھبراہٹ ہوگی مسلمانوں کو جب اس پر گھبراہٹ ہوگی، موت سے مسلمان گھبرائے گا، اور اس کا سبب یہ بنے گا کہ مسلمان کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی۔ اور دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، ہر بیماری کی جڑ ہے دنیا کی محبت۔ آج دیکھیں آدمی دھوکہ دیتا ہے دنیا کی محبت میں، مال کی محبت میں، جھوٹ بولتا ہے مال کی محبت میں، کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے مال کی محبت میں، کسی کا مال ہڑپ کر لیتا ہے اسی دنیا کی محبت میں۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، ہر بیماری کی جڑ ہے، ساری بیماریوں کی جڑ ہے دنیا کی محبت۔ اس لیے ہمیں اپنے دلوں کو نرم کرنا ہے، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہودیوں میں اور ہمارے میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ وہ لوگ، ان کے دل ایسے سخت تھے جیسے پتھر تھے، بلکہ اس سے بھی بدتر تھے، لیکن ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ رقیق القلب ہو، اس کا دل نرم ہو، وہ چھوٹوں پر شفقت کرنے والا ہو، وہ کمزوروں پر رحم کرنے والا ہو، وہ جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو۔ آپ علیہ السلام
بہت نرم دل کے تھے۔ نبی علیہ السلام تاکید فرماتے تھے بچوں کے سلسلے میں کہ جب کوئی قافلہ نکلتا تھا، جب کوئی آپ روانہ کرتے تھے جب کسی لشکر کو، تو آپ علیہ السلام تاکید کرتے تھے کہ جنگ کے لیے جا رہے ہو، دشمن تمہارا ٹارگٹ ہے، بچوں کو قتل نہ کرنا، ہرے درختوں کو ختم نہ کرنا۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ تو دشمن کے بچے ہوں گے، ان کو مار ڈالنے میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خبردار، بچے تو بچے ہیں، ان کو نہ مارنا۔ آج دیکھیں کوئی دنیا میں اس وقت جنگیں ہوتی ہیں، آج کی ترقی یافتہ قوم، بہت ہی انسانیت کی ہمدردی رکھنے والی قوم کہلانے والے لوگ بھی آج سب سے پہلے حملہ کرتے ہیں تو بچوں پہ بم گراتے ہیں، اس میں سینکڑوں بچے جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ایسا دین ہمیں دیا ہے جس میں آپ کے دل کی نرمی کے واقعات موجود ہیں۔ آپ کی زندگی کو ہم اسوہ بنائیں، اپنے دلوں کو نرم کرنے والے ان اسباب کو اختیار کریں۔ اللہ کا ذکر کرنا، موت کو یاد کرنا اور کلام اللہ کی تلاوت کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں، اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نرم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اللہ سے ملنے کی امید بھی پیدا فرمائے، خوشی بھی ہو اور اللہ کا خوف بھی ہم پر غالب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئیں ان پر عمل پیرا ہونے